معزز دوستو، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیلاب کے حوالے سے۔ طبیعت میں کچھ ایسا ہے کہ چندے والی جو کیفیت ہے اس میں جانا نہیں چاہتا، اور اپنے طور پر جو کچھ کر رہا ہوں اور جو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو ہے وہ پیروی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس وقت الحمدللہ خاص طور پر جو ہے شعراء کی کمیونٹی سے وہ امداد اکٹھی کر کے جو ہے وہ متاثرین تک پہنچا رہے ہیں۔ کچھ ایسی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ متاثرین کے رویے جو ہے وہ بھی تھوڑے سے سمجھ سے باہر ہیں، یعنی وہ سامان کا ٹرک پہلے لوٹ لیتے ہیں، اور کچھ یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ جو اصل حقدار ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنا جو ہے کسی کو حال بھی نہیں بتا سکتے، تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے کم و بیش تمام بھکاری جو ہے انہی علاقوں میں چلے گئے ہیں، اور خود کو وہ متاثر ثابت کر کے جو ہے وہ امدادیں لے رہے ہیں۔ کیا کریں، ہم ایسی قوم ہے کہ ایک طبقہ جو ہے ہمارا وہ ہمیں ذبح کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، ایک طبقہ ہماری جیب کا پیسہ لوٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ مظلوم بن کر جو ہے ہمارے اندر کے وہ رحم دل انسان کو جگا دیتا ہے، اور پھر وہ ہم سے ایسا ظلم کراتا ہے کہ جس کی ہمیں بعد میں جس کا احساس ہوتا ہے۔ مظلومی کو ہم نے ٹول بنا لیا ہے، غربت کو ہم نے جو ہے وہ گلیمرائز کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت عرصے سے اس کی نشاندہی بھی ہم کرتے رہے کہ غربت جو ہے وہ ہم اس کو ایک پارٹ آف گلیمر بنا چکے ہیں، ہم برائی کو جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ مکس کر چکے ہیں، گڈمڈ کر چکے ہیں، اور بہت سارے سٹینڈرڈز ہم نے بدل لیے ہیں چیزوں کے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھایا گیا کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ہجوم ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ ہر قوم اپنے اندر ایک ہجوم ہوتی ہے، اور ہر ہجوم کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی ہجوم کی نفسیات جیسی دنیا میں کسی ہجوم کی نفسیات ہو۔ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں بھی سب سے آگے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر چھاؤں بن جاتے ہیں۔ ہمارا وسیب جو اب وسیب کے نام سے مشہور ہو گئے، ویسے تو ہم اسے اپنا علاقہ کہتے ہیں، تو اس کی ایک ماضی کی بڑی ایک مضبوط روایت ہے ونگار۔ یہ لفظ سرائکی تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہمارے سندھی بلوچی شاید وہ اس طرح نہ سمجھوں۔ ونگار یہ تب کی بات ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی یہ کوئی 30-40 سال پیچھے کی بات ہے، 30-35 سال، کہ گاؤں میں جب کسی کا کوئی گھر بنتا تھا تو جو لوگ فارغ بیٹھے ہوتے تھے وہ ونگار پر چلے جاتے تھے، چلیں یار اس کا گھر بنوائیں۔ ایک ٹائپ آف مطلب وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی تھی، وہاں سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، آپس میں گپیں، اور ساتھ ساتھ کام بھی ہو جاتا تھا، اور مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا تھا۔ تو پھر ایک کاروباری معاشرے نے ہمارے اوپر جو ہے وہ پوری طرح ایک وہ قبضہ جما لیا، اور ہماری سوچوں کو بھی کاروبار بنا دیا۔ تو ونگار کی جگہ مزدوری آتی گئی، دیہاتوں میں بھی آتی گئی۔ شہروں میں تو چلیں بنتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں سے جواز بنتا ہے، لیکن دیہاتوں میں بھی مزدوری آ گئی اور اس طرح کے معاملے ہو گئے۔ مٹی سے دیواریں بنانے والے لوگ ہیں، اور اگر اس جو ریلیف سے پیسہ اکٹھا کر کے محل بنانے کی سوچ رہے ہیں، تو ہم میں ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو وقت آنے پر اپنے ساتھ کے بھائی کا جو حق کھا جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی مصیبت میں انسان جو ہے وہ بڑی بڑی سول سوسائٹیز، ان کے ابھی کرونا کی جب مصیبت شروع ہوئی تھی تو ان کے بھرم ٹوٹے تھے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ سٹورز کو لوٹا، اور یہ بھی ایک نفسا نفسی والی ایک نفسیات ہے، ہجوم کی نفسیات۔ وہ لوگ جو فنڈ ریز کر رہے ہیں، جو اس وقت بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسا پلان ترتیب دیں۔ یہ کوئی ایک دفعہ کے فنڈ سے یا ایک دفعہ کے لفافے میں بند کھانے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس وقت بلوچستان بھی ڈوبا ہوا ہے، اور وہ اس میں سنا ہے کہ زیادہ تباہی ہے۔ ادھر ہمارا پنجاب کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، سندھ
بھی تقریباً ڈوبا ہوا ہے. KPK میں حالات بہت خراب ہیں, اور اوپر جو ہے یہ ستمبر سے لے کر نومبر تک جو ہے وہ دریاؤں میں فلڈ کا بھی ایک تھریٹ ہے, وہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. تو ہر طرف سے جیسے ہم کسی مصیبت میں گرفتار سی قوم ایک نظر آ رہے ہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دکھ کے بعد خوشی کا وعدہ فرماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری دکھ ہو, لیکن اس پورے اس منظرنامے میں ایک بات سمجھ آئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مصیبت کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت زیادہ چونکہ سندھ اور پنجاب کے لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں امدادی کارروائیوں میں. سندھ کے وہ لوگ جو مطلب خاص طور پر کراچی, حیدرآباد اور بڑے شہروں میں جو مقیم ہیں, اور اسی طرح پنجاب کے بھی وہ لوگ جو میدانی علاقوں میں ہیں اور جو اس آفت سے محفوظ رہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کام کو تھوڑا سا مستقل پیمانے پر کریں. مطلب جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک گھر کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں اور ان کا کوئی ماہانہ خرچ جو ہے وہ طے کریں. اس کے لیے ہمارے دوست سعید قریشی ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو خاص طور پر بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. اور مجھے ان کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا کہ وہ مخیر حضرات سے وہ جو سیلاب زدگان ہیں جو ان کا آپس میں رابطہ کرا دیتے ہیں, اور دونوں کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی دے دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج کل پیسہ پہنچانا کون سا مشکل کام ہے, جیز کیش ہے, ایزی پیسہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کے ساتھ ایک مستقل جو ہے وہ جب تک کہ سال, 1.5 سال یا 6 مہینے یا جتنی جس کی توفیق ہے, تو وہ ان کے ساتھ ایک مستقل انہوں نے ان کا خرچ بنا دیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ سمجھ آتی ہے کہ مطلب یہ ایک مستقل حل ہے. چندہ وغیرہ ٹھیک ہے, ابھی ریسکیو کرنے کا معاملہ ہے, لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں وہ لوگ جو اب کافی دن ہو گئے ہیں, جو لوگ مطلب کسی بھی طرح اپنی سفید پوشی کو بھی برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ ادھر ادھر رشتہ دار بھی رکھتے ہیں, تھوڑا سا ان کا مطلب ساری جائیداد جو ہے وہ صرف گھر نہیں ہوتی, بینک بیلنس بھی ہوتے ہیں, تو وہ سروائیو کر رہے ہیں, اور وہ شاید ان علاقوں سے اب ہٹ کر شہروں میں آ گئے ہیں. باقی وہ لوگ جو مطلب غربت کو گلیمرائز کیے ہوئے ہیں, جو کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جو ویڈیو کے شوقین ہیں, معذرت کے ساتھ یہ ایک سچائی ہے, اور اس سچائی کو آپ کو سننا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا کہ ہم اس سیلاب میں بھی کچھ تھوڑا سا جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے چکر میں رہیں گے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو شوق ہوتا ہے وہ بہرحال وہ کرتا ہے. شوق ایک الگ سی کیفیت رکھتا ہے, اور شہرت کے شوق میں مبتلا تو ہم سب لوگ ہیں. تو اس وقت مضبوط بنیادوں پر کام کریں. یہ بھی ممکن ہے, کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے, شامل ہو جائیں گے جو اس بات پر بھی لوٹیں گے. وہ چاہے 1988 کا سیلاب تھا, ہم نے دیکھا, مجھے پوری طرح یاد ہے. وہ چاہے 2005 اکتوبر کا زلزلہ تھا, وہ چاہے 2010 کا سیلاب تھا, وہ چاہے اب ہے. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ایک جو ہے اس قسم کا طبقہ ہے جنہوں نے بھیک کو بھی صنعت بنایا ہوا ہے, تو وہ بھی ضرور ایکٹیویٹڈ ہوگا. اور آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی سننا پڑیں گی اس دوران میں جو آپ کو بحیثیت مددگار اچھی نہیں لگیں گی, لیکن حوصلہ تو رکھنا پڑے گا. وہ یار کی خاطر پہ وہ کہتے ہیں نا, سب کچھ سہنا پڑتا ہے, بنڈی خاری تانے مینے یار دی خاطر سہی ہو. تو وہ اب سہ کر برداشت کر کے ہی آگے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ ان لوگوں کے گھروں کی تعمیرات. تو وہ ظاہر ہے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا سبزی مہنگی ہوگی, ہمارا بڑا بے حس طبقہ ہے یہ کاروباری طبقہ, یہ سٹاکسٹ جو ہیں, یہ مطلب جس نے غلہ ذخیرہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں ان کو نہیں مسلمان مانتا, چاہے ان کا نام عبداللہ یا فتح محمد ہے, جو بھی ہے, میں ان کو نہیں مانتا مسلمان. جب میرے سرکار نے کہہ دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں ہے. سٹاک کرنا جو ہے اس صورت, اس نیت سے کہ مہنگا کر کے بیچوں گا جیسے ہو رہا ہے, تو ان کو خود فکر کرنا چاہیے. بہرحال میں ان کو اون کرنے سے بھی نکل چکا ہوں.
تو اس طرح کے جو ہے وہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، آپ کو شک بھی ہوں گے، آپ مختلف ابھی ایک ایپیسوڈ شروع ہو جائے گا، جو کام کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو شروع کر دیں گے. تو یہ تو ہمارا خیر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو جو ہے جو لوگ میری بات پر یقین رکھتے ہیں میں ان کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو لکیلی اس وقت جو ہے وہ ملک کی خاطر، ملک کے فیوچر کی خاطر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میں آپ کو عرض کروں، بار بار عرض کروں، بلوچستان کو ہے. پنجابیوں کی ضرورت ہے بلوچستان کو، سندھیوں کی ضرورت ہے بلوچستان کو، پٹھانوں کی ضرورت ہے بلوچستان کو. بلوچستان اس وقت بے یار و مددگار ہو چکا ہے، اور وہاں کے لوگ زیادہ غربت کی حالت گزار رہے تھے پہلے بھی، اور اب تو مزید ان کی جو رہی سہی کوئی مال مویشی ہیں وہ بھی چلے گئے. وہاں پانی کی قلت کی وجہ سے ایسی کھیتی باڑی بھی نہیں ہے کہ ان تک جو ہے وہ چلیں اگلے 5-6 مہینے میں اپنی خوراک پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں. تو بطور خاص ہمیں بلوچستان کی طرف اب نگاہ اٹھانا ہوگی. تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا کٹھن ہے، لیکن بلوچستان میں ہمارے دوست موجود ہیں، شعراء کمیونٹی کے ادیب شاعر موجود ہیں. میرا نہیں خیال کہ ادیب شاعر جو ہے وہ کسی قسم کی اس معاملے میں بے ایمانی کرے گا. میں نے آج تک بے ایمانی کے حوالے سے تو خیر لڑتے جھگڑتے تو ہم ادیب بہت ہیں، لیکن اس قسم کا غبن کرنے والے میں نے کوئی نہیں دیکھے. تو ابھی میں پھر ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ پہلے سے ڈونر ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ جو پروگرام ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہو جائیں ایک خاندان سے، آپ 3-4 لوگ مل کر بھی ایک خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے دوست سعید قریشی وہ کام کر رہے ہیں، دیگر بھی ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں، ملک میر علی صاحب بھی ہیں، اور اب تو میں بھی شامل ہوں. میں اپنے طور پر جو کر رہا ہوں وہ خیر ہمارا ایک جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہی ہوں گے کہ اس وقت میں کس کرب سے گزر رہا ہوں اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر کے وہاں تک جو ہے وہ ایک رسائی ٹائپ آف حاصل کی ہے. ہمارے دوست بہت سارے ہیں بلوچستان میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. تو جتنا ہو پا رہا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، مزید بھی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. ابھی گندم کی کمی کا کرائسس شروع ہو جائے گا تو یقیناً اس وقت بہت اچھا جسچر ہمیں بھارت نے بھی دیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی دیا ہے. یہ ہوتی ہے انسانیت. باقی تو حکومت کے رولے ہیں نا. آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی ہمارے سیاستدانوں کو اور ان سب لوگوں کو، ہمارے حکومت کو بھی دیکھ لی ہے کہ یہ غالباً 18 تاریخ سے میں نے کچھ کانشیس کیا ہے کہ یار ادھر بہت تباہی ہے اور ابھی تک فیس بک پر وہ تباہی نہیں آئی. اور ہم تو ایک ٹرینڈ کے غلام ہیں نا کہ جس طرف ہمیں لگا دیا جائے. میں نے کچھ سیاسی لوگوں کی پوسٹیں پڑھی ہیں اور ان سے جو ایک وہ مجھے بو آئی ہے نا، میں اب آپ کو نہیں بتا سکتا ان لوگوں کی، چلیں خدا ان کو جزا دے. ایک بڑی بدبودار سی گفتگو ان کی ان دنوں میں بھی سننے میں ملی ہے. ان کے ریئیکشنز بڑے بدبودار سامنے آئے ہیں، ان کے پروپوگنڈاز وہ بڑے بدبودار سامنے آئے ہیں. یہ ناسور ہیں ہمارے ملک کا، جن کے نزدیک صرف تخت ہے اور کرسی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ابھی تک کوئی بڑے لوگوں نے تو کوئی ایسا بڑا اعلان نہیں کیا، لیکن جیسے ہی کوئی ٹرینڈ بنے گا اور اس میں کوئی شہرت کا عنصر پیدا ہوگا تو بڑے لوگ بھی آ جائیں گے. چلیں دیر آئے درست آئے. ہم تو مطلب جو ہے وہ اس چور کو بھی چور نہیں کہتے جو لٹیروں سے لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تک کچھ فیوچر کا اندازہ نہیں، آنے والے 2 سال کیسے ہوں گے. لیکن بہرحال ایک دفعہ میں پھر جو ہے اپنی کمیونٹی کو شاباش دوں گا اور اس پر فخر محسوس کروں گا. بلکہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہم آپس میں لڑنے والے، ہم جو ہے وہ میں نے آج بھی لکھا، کل بھی لکھا تھا کہ سستی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ سامنے پڑا گلاس اٹھا کر ہم پانی نہیں پیتے. لیکن جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ادیب طبقہ خاص طور پر فرنٹ پر آ گیا ہے. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، وہ کسی کی ماں فوت ہوئی تو وہ بہت رو رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یار تھوڑا رو، یہ رونا تو زندگی بھر کا ہے. تو اسی طرح یہ بھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے
یہ اس کو ریسٹور ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. اور پھر اگر ہم نے غلط منصوبہ بندیاں کر لیں، پھر وہی انہی جو نشیبی علاقوں میں جو علاقے بسا لیے، تو پھر مشکل ہو جائے گا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جدید پلاننگ کے طرز پر وہاں پر علاقے بسائیں. ریاست تو خیر ہم ہیں، حکومت اس بارے میں کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہے. فی الحال تو ٹائپ آف ایک بے نیازی سی ہمیں دکھائی دی ہے. وہ مجھے 4 بھائی تو خیر نہیں کبھی بھولیں گے، وہ قلب شاعر کو کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن بہرحال مصیبت کی گھڑی ہے، اور اس میں جو جس طرح بھی جو ہے وہ مدد کرتا ہے ہماری سر آنکھوں پر. اور جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی کوئی مکر کر رہے ہیں تو وہ دھیان میں رکھیں کہ واللہ خیر الماکرین. بہت شکریہ آپ احباب کا، آپ دن رات ایک کر کے جو محنت کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں کا شکریہ. آگے آنے والی ہیں سردیاں، تو اس میں ہمیں بستر بھی چاہیے ہوں گے، جو بھی مطلب تنظیمیں ڈونیشن اکٹھا کر رہی ہیں. تو جھجکیے مت، جو آپ کے گھر میں کوئی پرانے کپڑے پڑے ہیں یا بستر پڑے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں تو وہ ضرور دیجیے. ویسے بھی وہ استعمال کے قابل نہیں ہیں، تاکہ جو ہے وہ سردیوں سے بچا جا سکے. آگے پھر مچھر کی بیماریاں، اللہ پاک رحم فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت تدبیر کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور دعا کو بھول رہے ہیں. کبھی ہم دعا کی طرف زیادہ فوکس کرتے تھے اور تدبیر کو بھول جاتے تھے. تو ایک درمیان کا راستہ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. پاکستان زندہ باد.